کہ وہ 4 القاب عزیز جو آج کی مجلس کا شروع کا حصہ ہے، حریص، رؤوف اور رحیم جو آج کی مجلس کا اس کے بعد والا حصہ بنے گا۔ اب یہ سارے کے سارے القاب، یہ جو 4 القاب ہیں، یہ بھی سورہ توبہ میں پیغمبر کو دیے گئے۔ اور جو آیت میں نے آج تلاوت کی دوسرے نمبر پہ، اس میں بھی آخر میں اللہ نے اپنی رحمت کے حوالے سے بات کہی ہے، لیکن پیغمبر کی رحمت کو بھی ضمناً لے لیا۔ تو آئیے بات کو یہ خیال کرتے ہوئے کہ شب جمعہ ہے اور اس کے کچھ اہم موضوعات ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تمہید ہی اتنی لمبی ہو جائے کہ اصل موضوع پہ بات نہ ہو۔ بات کو شروع کیا جائے ان 2 چیزوں سے جو ہر شب جمعہ میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ 3 چیزیں ہیں، لیکن تیسری چیز کو فی الحال میں نے یہ سوچا ہے کہ پرسوں کی مجلس جو 8ویں امام کے حوالے سے ہے، اس کا عنوان اس سے بن رہا ہے۔ موضوع آج کا ہے، بیان آ جائے گا 1 دن کے بعد، لیکن باقی 2 موضوعات کون سے 2 موضوعات ہیں؟ ہر شب جمعہ ہمیں اور آپ کو اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا۔ یہ میں وہ نظریہ نہیں دے رہا ہوں، وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں، جو اور بہت سارے مذاہب میں ہے، بلکہ شاید دنیا کے ہر مذہب میں وہ عقیدہ ہے سوائے اسلام کے۔ اور وہ یہ ہے کہ 1 دن نکالو اللہ کے لیے، 6 دن تمہارے ہیں۔ جس طرح چاہے زندگی گزارو، کھاؤ پیو، موج اڑاؤ، کاروبار کرو، ملازمت کرو، جاب کرو، تفریح کرو، آرام کرو، تمہاری مرضی۔ ہاں 1 دن نکال لو اللہ کے لیے، جو بھی اس مذہب میں اللہ کا تصور ہو۔ اسلام میں یہ نہیں، 24 گھنٹے تم ڈیوٹی پر ہو، 24 گھنٹے تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہے، 24 گھنٹے تمہیں اپنے ہر عمل میں اللہ کا خیال کرنا ہے۔ یہ تھا موت کا موضوع جو 10ویں امام نے اپنے گھر میں قبر کھو دی، لیکن میں ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں، ورنہ آج کی بات رہ جائے گی۔ تو اسلام کے اعتبار سے تو ہر وقت جس طرح اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس طرح ہر وقت زمانے کے امام کو بھی یاد رکھنا ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ لیکن شب جمعہ اس کی یاد بڑھا دینا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات ہے، تو یہ پیغام نہیں دیا جا رہا کہ باقی 6 راتوں میں امام کو یاد نہ کرو، آرام آزاد، اور 7ویں رات کو یاد کرو، نہیں، پورا ہفتہ، لیکن آج کی رات کو زیادہ یاد کرنا ہے۔ اور جس کے حوالے سے میں اکثر ایک مثال میں ایک جملہ بھی کہتا ہوں، وہ مثال کا جملہ ہی بعض اوقات اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اصل موضوع رہ جاتا ہے۔ شب جمعہ آپ نے امام کو یاد کیا تو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اصل مقصد یہ ہے کہ امام کو ظاہر کرانا۔ چنانچہ آپ نے یاد کیا، آپ نے کوشش کی، آپ نے پوری محنت کی کہ امام ظاہر ہو جائیں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، پورا ایک اشرہ ہے کہ امام کو ہم اور آپ ظاہر کرائیں گے، یہ ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن بہرحال وہ چھوڑ دیجیے۔ تو اب ہم نے پوری کوشش کی، ناکام ہو گئے۔ ان معنوں میں ناکام ہو گئے کہ امام ظاہر نہیں ہوئے۔ ہمیں اجر ملا، ہمیں ثواب ملا، سب کچھ اپنی جگہ، امام ظاہر نہیں ہوئے تو ہم رو دی۔ رات ختم ہو گئی تو ہم رو دی۔ اسی رونے کا نام ہے دعائے ندبہ۔ چنانچہ جیسے ہی شب جمعہ ختم ہوتی، اس کے فوراً بعد دعائے ندبہ آ جاتی، اور دوپہر کے وقت امام زمانہ کی خاص زیارت آ جاتی ہے، اور سپہر کے وقت دعائے استماعت آ جاتی، کیونکہ جس دن امام ظاہر ہوں گے نا، اس دن 2 آوازیں آسمان میں گونجیں گی، بالکل ایک جیسی، کہ ایک عام آدمی بلکہ بڑے بڑے صاحبان علم اور معرفت بھی دونوں میں فرق محسوس نہیں کر پائیں گے۔ پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی، دوسری آواز شیطان کی ہوگی، پہلی آواز صبح کو ہوگی، دوسری آواز سپہر کو مغرب سے پہلے ہوگی۔ پہلی آواز کا جواب ہے دعائے ندبہ، دوسری آواز کا جواب ہے دعائے استماعت، جو آج کل بہت زیادہ پاپولر یا مقبول دعا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اسے بھی پڑھنا شروع کر دیجیے۔ خیر، تو یہ تو اس جملے کی وضاحت تھی کہ آج کی رات اور دن کا تعلق کتنا گہرا زمانے کے امام سے۔ صبح دعائے ندبہ، دوپہر کو دعائے امام زمانہ کی دعا نہیں زیارت، اور سپہر کو دعائے استماعت۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب پوری شب جمعہ آپ کی وہ کوششیں بظاہر ناکام ہو گئی کہ امام کو آنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ رک کے ایک ایسا مشہور واقعہ پڑھنا جا رہا ہوں جو میں نے بہت پڑھا ہے۔ لوگوں نے بہت سنا بھی ہوگا، جب میں نے بہت پڑھا ہے تو سننے والوں نے سنا بھی ہوگا، لیکن یہ بھی ایک ایسے اصول کو بتا رہا ہے جو ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے، تو اس لیے یاد دہانی کے لیے۔ اور یہ والا واقعہ ہمارے پہلے موضوع اور دوسرے موضوع کو جوڑ بھی رہا ہے، ملا بھی رہا ہے۔ اچھا، ابھی پہلا موضوع ختم ہو جائے، یہ واقعہ آ جائے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اور وہ جو آیت میں نے تلاوت کی وہ بھی ان 2 کو ملا رہی۔ آج کا دوسرا موضوع کیا ہے؟ آج کی دوسری، یعنی ہماری مجلس کا نہیں،
ہماری مجلس کا موضوع تو عظمت رسالت ہے. ہر شب جمعہ، سال میں کتنی شب جمعہ آپ کو ملتی ہیں؟ 50 کے قریب اسلامی سال میں، یا 52 انگریزی سال میں. ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنا، دعا. شب جمعہ خاص طور پہ اللہ نے بنائی ہے قبولیت دعا کے لیے. لیکن یہاں بھی وہی غلط فہمی نہ ہو کہ بس دعا ہے تو شب جمعہ ہے، باقی 6 دن نہیں. نہیں، امام زمانہ کی طرح دعا بھی ہر دن، ہر وقت، ہر لمحے. نہ اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی. مگر کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جس میں بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے. جگہوں کے اعتبار سے ہر مومن اور مومنہ جانتا ہے یہ جو 2.5 کروڑ اس وقت کربلا محلہ پہنچے ہیں، تو ایک مقصد یہ بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی اسی لیے گئے. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی دعائیں قبول کروائیں، آقا حسین سے حاجتیں پوری کروا کے واپس آئیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کربلا نہیں گیا، یا سال کے باقی دن جب ہم کربلا نہیں ہوتے تو دعا نہ کرو. جگہ دعا کی طاقت بڑھا دیتی ہے، لیکن دعا تو ہر جگہ قبول ہے. اور اسی طرح راتیں، شب قدر، 15 شعبان کی رات، عرفات کی رات، اور شب جمعہ. تو خیر، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جملے غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں کہ جی وہ دعا کا تو شاید صرف شب جمعہ مانگنا ہے، یا امام زمانہ کا ذکر صرف شب جمعہ کرنا ہے ہر وقت. لیکن یہ 2 موضوعات آج کی رات بڑھ جاتے ہیں. تیسرا بھی، لیکن تیسرے کے لیے 2 دن انتظار کر لیجئے گا. اب آ جائیے یہ دعا. اچھا، دعاؤں میں تو ہماری ٹاپ آف دا لسٹ دعا جو ہے نا، وہ تو امام کے بارے میں. دعا کا موضوع امام سے جا کے مل جاتا ہے کہ ہماری جتنی دعائیں ہوں گی، سب سے پہلی دعا یا امام ہے یا آخری دعا امام ہے. کیونکہ آپ جتنی بھی دعائیں الگ مانگیں، وہی واقعہ جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، واقعہ نہیں ہے واقعہ، کیونکہ امام نے بیان کیا، لیکن وہ بعض اوقات جوک لگتا ہے. جوک وہ والا نہیں، ہنسی مذاق والا نہیں، یعنی ایک بہت ہی آسان الفاظ میں ایک پیغام دیا. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، بہت سنا ہوگا آپ نے مجھ سے، ایک مرتبہ اور سن لیجئے. چھوٹا سا واقعہ. دعا کے حوالے سے میں نے کہا دوسرا موضوع دعا، لیکن دعاؤں میں بھی پہلا موضوع آ گیا. پہلا موضوع زمانے کا امام، چاہے وہ آپ کی پہلی دعا ہو، چاہے وہ آپ کی آخری دعا ہو. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، بہت نیک، بہت مقدس، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اور اللہ نے اسے خصوصی نعمت بھی دی تھی. اور وہ یہ تھا کہ جو اس کی بیوی تھی وہ بھی اتنی ہی نیک اور اتنی ہی پرہیزگار تھی. ورنہ عام طور پہ ہوتا نہیں، شوہر دیندار ہے تو بیوی بالکل بے دین ہے، بیوی دیندار ہے تو شوہر بالکل بے دین ہے. یہ جو آج کل ساری دنیا میں طلاق کا بڑھتا ہوا ریشو ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے، ون آف دا ریزن، مین ریزن نہیں، ون آف دا مین ریزن، میچنگ نہیں ہوتی. جو مس میچنگ کہا جاتا ہے، اس میں ایک بہت اہم چیز مس میچنگ میں یہ آتی ہے کہ اگر دین پر عمل کرنے میں مس میچنگ ہو رہی، بیوی کو حجاب کرنا ہے، شوہر کو نہیں کروانا. بیوی کو رزق حلال چاہیے، شوہر تو فراڈ، دھوکہ، فریب، ادھر سے پیسہ کھسوٹو، ادھر سے پیسہ لو، گھر میں لے آؤ، نہیں چاہیے بیوی کو. لیکن کیا کرے مسئلہ، یا الٹا مسئلہ. خیر، اللہ نے اس کو ایک خصوصی نعمت دی. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ شاید میری کل کی مجلس میں ایک اور موضوع بن کے آئے گا، اور یا شاید پرسوں. لیکن خیر، فی الحال میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا ہوں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دین کے اعتبار سے دونوں ہی اتنے شوقین ہو دین پہ عمل کرنے کے، اور ایسا جذبہ ہو. اس کو ملا تھا یہ جذبہ، یعنی اس کو ملی تھی یہ نعمت. لیکن وہ تو اللہ کا اعلان بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جتنا دیندار ہوگا اتنا بڑا اس کا امتحان ہوگا، جتنا بے دین ہوگا اتنا وہ کھل کھیلے گا، عیش و عشرت اور آرام. اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. لیکن یہ ساری باتیں چھیڑ دیتا ہوں، مکمل کوئی نہیں کر پاتا، اس لیے ادھر نہیں جا رہا ہوں. بہرحال مومن کا امتحان بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا. دھوکہ دے کے اللہ تم سے کلمہ نہیں پڑھوانا چاہتا. کلمہ پڑھنا ہے، دین میں آنا ہے، سمجھ لو کہ یہ ساری چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا جس میں مال کی کمی بھی ہے اور بھوک بھی ہے. اب ان کے گھر میں فاقے، جتنی یہ عبادت کریں اتنے فاقے بڑھ رہے ہیں، جتنا یہ دین خدا پہ عمل کریں اتنا پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. لیکن وہی بات کہ وہ بشیر الصابرین، مظاہرہ صبر کا کر رہے ہیں. مصیبتوں کی وجہ سے گھبرا کے حرام کے راستے پہ نہیں جا رہے ہیں، جو ہم میں سے اکثر لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں.
بھائی بہت صبر کر لیا، بہت برداشت کر لیا، اب برداشت نہیں ہوتا، وہ نہیں تھا. لیکن ہاں پھر کریں کیا؟ سلاؤہ البکا، راس مالہ الرجا و سلاؤہ البکا، جو دعائے کمیل کے آخر میں مومن کے لیے بس ایک ہی ہتھیار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روئے اور امید. اسی امید کا دوسرا نام دعا. دعا میں کوئی کمی نہیں. سوال ہے نا کہ جب اتنی مصیبتیں ہیں اور ختم نہیں ہو رہی تو اب کیا کریں؟ دعا کرو، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. تمہارا کام ہے دعا کرنا. وہ اللہ کا وعدہ تو ہے ادعونی استجب لکم. اچھا یہاں پہ اتنی بات آ گئی ہے نا، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. دعا اور ابھی امام زمانہ اور دعا کو ملانا بھی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرا. یاد دہانی کہتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے وہ بات سنی ہے، لیکن ایک اور حوالے سے آپ کو ذرا سا یاد دلا دیا جائے. ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے. اللہ پوری کرے کہ نہ کرے یہ ہمارا کام نہیں. ہم اپنا کام کریں گے، اللہ اپنا کام کیا جائے. ہم اپنا کام کیے جائیں گے، وہ اپنا کام کرے. تو ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہوگی، یعنی آپ کو شرعی طریقے سے پتہ چل گیا، جبرائیل نے آ کر بتایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، تو آپ اس کا نتیجہ کیا نکالیں؟ دعا قبول ہو گئی تو کل نتیجہ آ جائے گا. نہیں، قبول ہونا الگ چیز ہے، اس کا رزلٹ آنا الگ چیز ہے. اب جیسے میں ایک چھوٹی سی ایک بہت ذرا سے چلتی ہوئی مثال دوں، کیونکہ میرا موضوع پھیلتا جا رہا ہے. اگر آپ نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، اس کی دعا آپ نے مانگی، وہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ نے دعا مانگی اولاد کی، جبرائیل نے کہا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، 9 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. بھائی دعا قبول ہو گئی، اگلے دن بچہ آ جائے دنیا میں. بلکہ اگر اگلے دن آ بھی گیا تو خود اس بچے کے بارے میں بھی آج شک میں پڑ جائیں گے، اس کی ماں کے بارے میں بھی شک میں پڑ جائیں گے. وہاں پہ خود آپ کے ذہن میں ہے کہ ہاں دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ آنے میں وقت چاہیے، وقت ہم کو دینا، ایام صبر کرنا. تو 2 مرحلے، آپ نے دعا مانگی، ابھی یہی پتہ نہیں چلا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ ایک چیز. اور اگر پتہ چل بھی گیا کہ قبول ہو گئی، یہ میں کس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بعض روایتوں میں کچھ دعاؤں کے لیے امام نے یہ فرمایا، یہ دعا مانگو یہ تمہاری دعا فوراً قبول. بلکہ بعض علماء تو اس میں ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں جس سے مجھے اختلاف ہے، یعنی وہ اگر حدیث میں بھی آیا ہے تو وہ حدیث بہت ضعیف کہ فلاں دعا مانگو تمہاری دعا فوراً قبول ہوگی، اور اگر قبول نہ ہو تو مثلاً راوی کہتا ہے میرے اوپر لعنت کرنا یا مجھے برا بھلا کہنا، یا اس قسم کے جملے. تو اب یہ 2 مرحلے، اول تو یہی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، اور اگر پتہ چلا قبول ہے، آپ کی دعا قبول ہے، یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے. میں دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی نکاح کو قبول نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں مولانا، نہیں. دعا قبول، نتیجہ اگلے دن نہیں آئے گا، آ بھی سکتا، لیکن اگر نہ بھی آئے، دعا قبول ہونے کے بعد بھی تو آپ کہیں دعا تو جب قبول ہو گئی